لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت، والہانہ وارفتگی، قلب کی شیفتگی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا نبی محترم، رسول محتشم، پیغمبر اعظم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت مولانا رجب علی صاحب جو میرا اعلان کر رہے تھے، میرے بارے میں بہت کچھ بیان کر دیا۔ میں ایک ذرے ناچیز ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور کرم مجھ پر اتنا ہوا کہ کسی لائق ہوا اور جس لائق ہوا اتنی خدمت میں نے دین کی انجام دی۔ میں تمہیدی گفتگو میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بعد ملک کے مشہور و معروف خطیب و مفتی اختر حسین صاحب دارالعلوم علیمیہ جملہ شاہی سے تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد ان کا زبردست خطاب ہوگا اور انشاءاللہ ایسا خطاب ہوگا کہ آپ اسی وقت ان کا خطاب سن کر مجھ کو بھول جائیے گا۔ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو۔ بہت ان کا دل مجمع ہے ماشاءاللہ۔ آپ بتائیں، آپ میں سے کسی نے کبھی کہیں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی چاہت نہ ہو؟ سر نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ۔ بے شک ہوش مند بھی ہے ماشاءاللہ، آپ کے قریب کے لوگ، آپ لوگوں کا فیض ہے۔ یقیناً آدمی کوئی بھی ہو، ہر آدمی کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں۔ بچہ ہو، اس کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے
یہ اور بات ہے کہ بچوں کی تمنائیں بھی بچہ ہوتی ہیں، جوان ہوں ان کے دلوں میں بھی تمنائیں ہوتی ہیں، اور جوانوں کی تمنائیں بھی جوان ہوتی ہیں، اور میرے جیسے 72 سال کے بوڑھوں کے اندر بھی تمنائیں ہوتی ہیں، اور بوڑھوں کی تمنائیں جی نہیں، تمنا کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جوان ہی رہتی ہے۔ مرد ہو ان کے دلوں میں بھی تمنائیں ہوتی ہیں، عورتیں ہوں ان کے دلوں میں بھی تمنائیں ہوتی ہیں، مومن ہو ان کے دلوں میں بھی تمنائیں ہوتی ہیں، کافر ہو ان کے دلوں میں بھی تمنائیں ہوتی ہیں، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ کافر کی تمنائیں اس کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، اور مومن کی تمنائیں شریعت کے مطابق ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد یا رسول۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی آدمی کے دل میں کوئی ایسی تمنا اور آرزو پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی حیثیت اور اس کی اوقات سے بہت بڑی ہوتی ہے، تو کیا یہ سوچ کر آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش میری حیثیت سے بہت بڑی ہے، پوری نہیں ہوگی؟ شکار ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر مومن ہے، غور کیجیے گا، اگر مسلم ہے، مومن ہے، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور اگر کبھی مایوس ہونے لگتا ہے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ روشن آفتاب بن کے ابھرتی ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور اس کے دلوں کی دنیا کے اندر جو مایوسیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں ان کو جگمگا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ آیت کریمہ آپ کے حوصلوں کو جوان کر دیتی ہے، بے شک، آپ کے ولولوں کو طاقت دے دیتی ہے، آپ کے ارادوں کو مضبوطی عطا کرتی ہے، اور آپ کو میدان عمل میں اتار دیتی ہے۔ بے شک۔ آپ اس تمنا کو پانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مان لیجیے کہ تمام تر کوشش کے باوجود آپ کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور آپ ناکام ہو گئے، تو آپ مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ مایوس ہونا مومن کا کام نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ناطے داروں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے آپ استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب مل کے میری مدد کرو کہ میری فلاں جائز تمنا پوری ہو جائے، اور وہ سب آپ کی مدد کریں۔ توجہ ادھر، توجہ ادھر، پوری توجہ۔ وہ سب مل کے آپ کی مدد کریں اور پھر بھی آپ کی تمنا پوری نہ ہو سکے تو
ایسا ہو سکتا ہے؟ کوشش کی آپ نے، ناکام ہو گئے، مدد دوسروں سے لی اور ناکام ہو گئے، اب کون سا دروازہ بچا ہے جہاں دستک دیں گے؟ بندے مومن کے سامنے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھاتا ہے، ملکہ، بادشاہ، کریمہ، کارسازہ، بندہ نوازا، میرے مولا، میرے رب، میرے خدا، میری فلاں جائز تمنا پوری فرما اور میری دعا قبول فرما۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ایک مومن کا مزاج ہے، اس کا نیچر ہے، اس کی سرشت ہے، اس کی طبیعت ہے۔ بے شک، پہلے کوشش کرتا ہے، اگر ناکام ہو گیا تو دوسروں سے مدد لیتا ہے، اور پھر بھی ناکام رہا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ بے شک، پتہ چلا کہ ہماری تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشوں کے حاصل ہونے کا آخری ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ یہ رات عبادت اور دعا کی رات ہے۔ بے شک، یہ دعا کی رات ہے، اس لیے میں نے اس کو موضوع سخن قرار دیا۔ بے شک، آج کی رات دعا کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بے شک، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ چہرے پڑھنے کا 43 سال میں نے پڑھایا تو چہرہ پڑھنے کا مجھے ڈھنگ آ گیا ہے۔ میں چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ کے چہرے دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ سب تماشبین کی حیثیت سے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک، بے شک، تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا اور ذکر سننا، یہ دونوں عبادت ہے۔ بے شک، ابھی آپ عبادت میں مشغول ہیں، لاسٹ میں دعا ہوگی، اسی کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور اللہ توفیق دے، مسجد ہے یہاں، اللہ توفیق دے، جب آپ کا جلسہ ختم ہو تو آپ چاہیے سب لوگ اٹھیے، یہاں سے وضو کر لیجیے، نفل نماز کی نیت باندھیے۔ اگر نہیں، تکان بہت زیادہ ہو گئی ہے تو 2 ہی رکعت سے پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 پڑھیے، 20 پڑھیے، جتنی پڑھ سکے پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھک سجدے میں جائیے اور رو رو کر کے آج کی رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دعا کیجیے۔ اگر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ آپ نے کر لیا نا، تو اب تک جتنے گناہ کیے ہیں آپ نے، سچے دل سے توبہ کیا آپ نے، رو رو کے دعا کر لیا آپ نے، تو گارنٹی ہے درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، گارنٹی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا میری آخری گفتگو سے کہ ہماری تمناؤں اور آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل کا آخری ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ اب اسی دعا کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیں گے حدیث؟ جی، یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں
سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس کو سیدنا امام ترمذی نے روایت کیا. فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا کے بارے میں, ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منها شیء. اتنا سننا تھا. ارے بھائی مجھ سے پہلے درود شریف ناز شریف کوئی پڑھ رہا تھا, کوئی ناز شریف پڑھ رہا تھا, تو آپ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے نا. تو نعت پڑھنے والا نعت پڑھے تو آپ سبحان اللہ کہیں, اور میں درود شریف پڑھوں تو آپ چپ بیٹھے ہیں, میں حدیث شریف سناؤں تو آپ چپ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت سے بہت اونچا مقام ہے درود شریف کا. بے شک. نعت تو ہم کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں. ہمارے اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی حضور کی تعریف میں جو باتیں ہوتی ہیں وہی نعت ہیں. تو یہ باتیں, یہ نعتیں, یہ ہمارے اور آپ کے منہ سے نکلتی ہیں, اور حدیث رسول اعظم پیغمبر اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. بے شک سبحان اللہ. آپ سن کے سبحان اللہ کہتے ہو تو حدیث شریف سن کے ضرور سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آج ہی نہیں, جب کوئی بھی مقرر ہو, میں ہوں یا کوئی ہو, میرے بعد مفتی اختر حسین صاحب زیدہ مجدہ وحبہ تشریف لے آئیں گے. وہ بھی جب عربی میں کوئی جملہ بول پڑھیں, کچھ پڑھیں اور کہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے, تو آپ سمجھو یا نہ سمجھو, قرآن پاک کی آیت کے احترام میں سبحان اللہ کہا. بے شک بے شک. کوئی مقرر اگر کچھ عربی میں پڑھتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے, تو آپ سمجھو یا نہ سمجھو, آپ حدیث شریف کے احترام میں سبحان اللہ کہہ دیا. بے شک سبحان اللہ. تو جناب وہ حدیث پھر سناؤ. جی اب تیار ہو گئے آپ. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منها شیء. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور اس کا میں اردو میں مطلب خیز ترجمہ بتا رہا ہوں, سمجھیے گا, سمجھیے گا, اور سمجھ کے سبحان اللہ کہیے. فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یقیناً دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. ہماری دعا کا کوئی حصہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. اکثر لوگوں نے سمجھ لیا, ایک آدھ لوگوں نے سبحان اللہ پھر بھی کہہ دیا, دو چار لوگوں نے کہا نا سبحان اللہ, کہا نا. جب ہماری دعا اللہ کے ہاں پہنچے ہی گی نہیں تو قبول ہوگی تو کیا سبحان اللہ. اس موقع پہ مولانا قمر الزمان صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مولانا قمر الزمان صاحب نام سنا ہے, ان کی تقریر کبھی سنی ہے؟ مولانا قمر الزمان خان اعظمی جب روناہی میں رہا کرتے تھے, اور وہ سن 1974 میں لندن چلے گئے, اور اتنے بڑے مولانا ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا دورہ ہوتا ہے. جب وہ روناہی میں رہا کرتے تھے تو ان کو تو فرصت ہی نہیں رہتی تھی, پورے ہندوستان میں ان کا دورہ ہوا کرتا تھا. کبھی کبھی وہ ان کا پروگرام نہیں ہوتا اور روناہی میں موجود ہوتے, اور کسی کو پتہ چل جاتا کہ آج بڑے مولانا صاحب باہر نہیں گئے ہیں, تو کوئی نہ کوئی نبی کا دیوانہ میلاد شریف کی محفل کے لیے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور کہتا, حضور آج ہمارے گھر میلاد شریف ہے, آپ پڑھ لیجیے.
کاٹی اعلان ہو جاتا اور پورا قصبہ امڑ پڑتا تھا ان کی تقریر سننے کے لیے. ایک بار تقریر کر رہے تھے, میں وہاں موجود نہیں تھا, راوی نے بتایا. ایک بار تقریر کر رہے تھے, دوران تقریر بہت پرزور خطاب ہو رہا تھا, بڑا شاندار بیان ہو رہا تھا. کیا موڈ میں آیا کہ دوران تقریر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, بھائیو میں کیا ہوں, میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں, خطاکار ہوں, عصیاں شیار ہوں, پاپی ہوں. وہاں دو صاحب بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں بے شک بے شک. تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی بے شک اور سبحان اللہ کہنے کا موقع ہوتا ہے, یہ موقع نہیں تھا. سنیے, یہ بات تھوڑی سی مزاج بنانے کے لیے میں نے کہہ دی. فاروق اعظم کی جب یہ حدیث میری نگاہوں سے گزری کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتی ہے تو قبول کیا ہوگی, تو میں تصور میں خیال کی دنیا میں پروار لگا دیا. اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گیا, عرض کیا حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں, تو جب پہنچے گی نہیں تو قبول کیا ہوگی, تو کیا آپ ہمیں دعا سے روکنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا اور آپ کا رب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے, ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم میری بارگاہ میں دعائیں کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, سبحان اللہ. تو رب تو یہ فرما رہا ہے, اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعائیں کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتی, تو کیا ہم دعا نہ کریں؟ ہمیں دعا کرنے سے آپ روکنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ وسیع احمد وسیم صدیقی, تم پڑھ لکھ کر بھی نادان کے نادان ہی رہے, سمجھداری نہیں. ارے نادان, میں اور دعا سے روکوں گا؟ میں دعا سے نہیں روکنا چاہتا, بلکہ میں دعا کرنے کا سلیقہ بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ مانگنے والا اگر سلیقے سے مانگتا ہے تو دینے والے کا اگر دینے کا موڈ نہ ہو تو بھی دے دیتا ہے, بے شک. اور مانگنے والا اگر بے ڈھنگے پن سے مانگتا ہے, دینے والے کا اگر پہلے سے دینے کا موڈ ہو تو بھی نہیں دیتا. میں تو سلیقہ بتانا چاہتا ہوں. مثال دے دوں, کسان ہیں آپ لوگ, کچھ شہروں میں رہتے ہیں, کون سی فصل لگی ہوئی ہے ابھی؟ گیہوں کی فصل. ابھی تیار ہونے میں ٹائم ہے, اپریل میں تو کاٹ ہی لیں گے. اپریل میں ٹھنڈک پڑتی ہے نا, گرمی ہوتی ہے, دھوپ شدت کی وجہ سے